کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا لیں, بلند آواز سے صلوات کریں. اپنے وقت کے امام کی حفاظت کے لیے, نصرت کے لیے اور مالی کی تاجیل کے لیے ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیں. اللہ صلی اللہ محمد. اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا. آج کی مجلس مخصوص و منسوب ہے اس شہنشاہ کے نام جس کا کردار بھی علی ہے اور نام بھی علی ہے. بسم اللہ. کیا کہنے خراسان کے اس شہنشاہ کے جو ایک ہی وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے. یہ اعزاز صرف سیدہ کے بیٹوں کے پاس ہے. یہ اعزاز صرف خاتون جنت کے بچوں کے پاس ہے کہ یہ آل محمد ہو کے پھر محمد ہو جاتے ہیں. مولا حسین عزت عطا. میں اس شہنشاہ کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جس نے ملوکیت کو امامت کے قدموں پہ گرایا. کسی بھی دور میں کسی بھی حجت کو کبھی بھی بادشاہت کی ضرورت نہیں ہوئی. قطعاً کوئی بندہ نہ یہ سمجھے کہ جو بادشاہ ہو وہ امام ہوتا ہے یا جو امام ہو وہ بادشاہ ہوتا ہے. یوسف قید خانے میں بھی نبی تھے. فرعون تخت میں بھی لانتی تھا. اب سر ہلا رہے, اس کا مطلب ہے لانتی تخت میں بھی بیٹھا ہو. وہ لعنت سے نہیں بچ سکتا. حجت قید خانے میں بھی ہو تو وہ حجت. اللہ نے سب سے پہلا ہادی آدم بنایا تھا. اللہ نے حضرت آدم کو تخت نہیں دیا, تاج نہیں دیا, جبکہ خدا نے آسمان پہ اعلان کیا تھا کہ میں اپنا پہلا خلیفہ بنانے لگا زمین والوں کے لیے. تو میرے مالک اگر تو نے پہلا خلیفہ بھیجنا تھا اسے پورے جاہ و جلال کے ساتھ بھیجتا تاکہ دنیا کو پتا چلتا کہ جبار و قہار کا خلیفہ ہے. اسے تخت دیتا, اسے تاج دیتا, مخلوقات کو اس کی تابع کرتا, اس کے سر پہ تاج ہوتا. لیکن تو نے کوئی روب نہیں دیا. آواز پروردگار آئی, میں آدم کو تخت اور تاج بھی دے سکتا تھا. اب جملہ بڑا باریک ہے, جو جاگ رہا ہے وہ جملہ سنے گا. میں آدم کو تخت اور تاج دے دیتا, لیکن اگر میں آدم کو تخت اور تاج دے دیتا تو قیامت تک قانون بن جاتا, جس کے پاس تخت ہوتا وہ میرا خلیفہ ہو جاتا. جو اہل معرفت تشریف ہے, اگر میں آدم کو تخت اور تاج دیتا تو پھر قیامت تک قانون بن جاتا. جس کے پاس تخت ہوتا وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں, جس کے پاس تاج ہوتا وہ کہتا میں اللہ کا خلیفہ ہوں. تو اللہ کے خلیفہ کی نشانی بن جاتی کہ تخت والا خلیفہ ہوتا ہے, تاج والا خلیفہ ہوتا ہے, لشکر والا خلیفہ ہوتا ہے, اقتدار والا خلیفہ ہوتا ہے, ووٹوں والا خلیفہ ہوتا ہے, چاہو جلال والا خلیفہ ہوتا ہے. تو میرے مالک اب ہمارے پاس کیا نشانی ہے؟ تو نے آدم کو تخت اور تاج تو دیا ہی نہیں. اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ بندوں کا بنایا کون ہے, اللہ کا بنایا کون ہے؟ خدا نے کہا میں نے آدم کو تخت اور تاج تو نہیں دیا, لیکن میں نے آدم کو ایک امتیاز بخشا تھا. میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا. میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا تھا. اب قیامت تک یہ نہ دیکھنا تخت میں کون بیٹھا ہے, یہ دیکھنا فرشتہ کس کے دروازے پہ آ. جس کے دروازے پہ فرشتہ, تخت والا, بندوں کا بنایا ہو سکتا, لیکن جس کے دروازے پہ فرشتہ آئے, جو فرشتے کو دیکھے ایک بار نہیں, مرتے ہوئے تو فرشتے کو ہر کوئی دیکھ لیتا. فرشتہ جس کی خدمت پہ معمول ہو, جس کی تابع داری کرے, اور فرشتہ ہر کسی کی تابع داری نہیں کرتا. قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آؤ, فرشتہ مریم کے حجرے میں گیا. مریم نے پوچھا انی اعوذ بالرحمن, میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں. کون ہے تو؟
جو بغیر اجازت کے بطول کے حجرے میں آ گیا. مریم نے تھوڑا روب جھاڑا تو فرشتہ بھی بول پڑا. اسے کہا رک بی بی، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا بھیجا رسول ہوں. مریم نے کہا کیوں آیا ہے؟ اسے کہا تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. قرآن منبر پہ لے کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس نے بھیجا ہے میں دینے آیا ہوں، میں دینے آیا ہوں. غلامن زکیہ، ایک پاکیزہ بیٹا، میں تجھے دینے آیا ہوں. مریم نے کہا میں بطول ہوں. اس نے کہا میں رب کا رسول ہوں، تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. مریم نے پوچھا کون ہے؟ اس کا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. سطر میں نے قتل نہیں کروانی، لفظ میں نے زمین پہ نہیں جانے دینا. مریم نے پوچھا کون ہے؟ کہتا رب کا رسول ہوں، بیٹا دینے آیا ہوں. یہی فرشتہ زہرا کے دروازے پہ آیا. زہرا نے پوچھا کون ہے؟ کہتا فقیر ہوں، روٹی دینے آیا. بولو جو حسین کے نوکر بیٹھے. مالک حسین وہاں کیا کہہ رہا ہے؟ وہاں کہہ رہا ہے کہ میں بیٹا دینے آیا ہوں، یہاں کہہ رہا ہے روٹی لینے آیا ہوں. اب نیاز بیگ میں فتوے کی دکان کھلے تو پھر کھلے. اس کا مطلب ہے جن کا فقیر مریم کو بیٹے دے سکتا ہے وہ علی ہمیں بیٹے کیوں نہیں؟ بسم اللہ سے کیا کہا اس نے؟ میں روٹی لینے آیا. قرآن لیا ہو، سنی تفسیر دکھاؤں. طاہر القادری نے لکھا تفہیم القرآن کہ یہ مکہ مدینے کے فقیر نہیں تھے، یہ اللہ کے بھیجے فرشتے تھے جو زہرا سے روٹیاں مانگتے رہے. اب یہ سوال طاہر القادری سے پوچھو، فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، سر ہلانے سے بہتر ہے زبان تائید کر سکتے. فرشتوں کو تو بھوک لگتی نہیں، پھر وہ کیوں روٹی مانگ رہے تھے؟ اچھا جو نہیں کھاتے وہ مانگ رہے ہیں. اور جو روٹی کے بغیر مر جاتے ہیں وہ مانگتے ہوئے مر رہے ہیں. چلے میں اگلا جملہ ایک اور گرہ کھول دیتا ہوں. فرشتوں کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت الہی. ان میں نفس نہیں، ان میں خواہش نہیں، کھانا پینا اوڑھنا بچھونا بستر لباس اولاد شادی کچھ نہیں، صرف عبادت. جو قیام میں ہے وہ قیام میں، جو رکوع میں ہو رکوع میں، جو سجدے میں ہو سجدے. اب یہ عبادت الہی میں مصروف ہے. ان میں سے خدا نے چند فرشتوں کو بھیجا ہے زہرا کے دروازے پہ روٹی میں. سنیے، میں یہاں منبر پہ تقریر کر رہا ہوں، مجھے باہر سے کوئی بھائی آواز دے الوی صاحب مجلس چھوڑے پہلے آئیں چائے پی لیں، تو اب مجھے بتائیں کیا مجھے منبر چھوڑنا چاہیے؟ یہ ہے اعلیٰ کام، وہ ہے کم تر کام. ہاں اگر میں کمرے میں چائے پی رہا ہوتا اور کوئی تیز تیز آ کے کہنا جلدی کریں، منبر خالی ہو گیا، اب مجھے چائے چھوڑنی چاہیے، کیونکہ وہ تھا کم تر کام. خطیب میں اور مجمع کے ذہن میں چند سیکنڈ کا بھی فاصلہ آ جائے نا تو پھر باتیں ضائع ہونی شروع ہو جاتی ہیں، ذہن اکٹھے چلے تو پھر لفظ ضائع نہیں ہوتے. میں نے کہا کہ ہمیشہ کم تر کام اعلیٰ کے لیے چھوڑا جاتا ہے، اعلیٰ کام کم تر کے لیے نہیں چھوڑا جاتا. فرشتے کر رہے تھے اللہ کی عبادت. خدا نے کہا تسبیحاں چھوڑو زہرا سے مانگو، تسبیحاں چھوڑو سیدوں سے مانگو. خدا نے فرشتوں کی عبادت چھڑوا کے سیدوں سے منگوا کے دنیا کو بتایا ہے ان سے مانگنا بدعت نہیں، فرشتوں کی عبادت ہے. مانگا ہے سیدوں، لہذا اللہ کی حجت کے لیے تخت اور تاج ضروری نہیں. ہر دور میں امت نے آل محمد سے تخت اور تاج چھین کے یہ سمجھا کہ شاید ہم آل محمد کو کمزور کر دیں، لیکن یہ سچائی
روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ہر حکومت حجت کے دروازے پہ آئی ہے. کسی بھی دور میں کوئی بھی حجت حکومت کے دروازے پہ نہیں گئی. علی خاموش اپنے گھر بیٹھے رہے. حکومت بار بار جاتی رہی. آخر جب تنگ آ گئے تو پھر تھک ہار کے علی سے کہنے لگے یا علی آپ حکومت کریں گے؟ کیا کہنے میرے بادشاہ علی تیرے جملے کے. اللہ نے فرمایا اٹھاؤ اپنی اس زخمی اونٹنی کو. تمہاری حکومت میرے نزدیک بکری کے ناک سے بہتے ہوئے پانی سے بھی کم تر. میں تمہاری حکومت کو کیا سمجھوں؟ یہی حکومت لالچ بن کے حسن کے سامنے آئی. حسن نے ٹھوکر مار کے بتایا تجھے میرے بابے نے طلاق دی ہے، اور جسے باپ طلاق دے وہ بیٹوں پہ حرام ہو جاتی ہے. یہی حکومت حسین کے سامنے دھمکی بن کے آئی. حسین نے پرزے اڑا دیے. سجاد کے سامنے خوف بن کے آئی. سجاد نے حکومت کو رسیوں میں باندھ دیا. باکر کے سامنے روب بن کے آئی. اس نے کم سنی میں ہرا دیا. جعفر کے سامنے فتنہ بن کے آئی. اس نے علم سے شکست دے دی. موسیٰ کے سامنے پھر فرعون بن کے آئی. اس نے عطا کے دریائے نیل میں ڈبو کے مار دی. پھر جب رضا کا دور آیا اب یہ منت بن کے آ گئی. کہاں سے چلی تھی؟ کہاں سے چلی تھی؟ کبھی دھمکی، کبھی لالچ، کبھی خوف، کبھی روب. چلتے چلتے میرے بادشاہ علی ابن موسیٰ رضا کا دور آیا. اب کوئی روب نہیں، اب کوئی دھمکی نہیں، اب کوئی لالچ نہیں. اب وہی شرطیں سامنے رکھی جو مصطفیٰ کے سامنے رکھی تھی. مصطفیٰ سے بھی کہا تھا رشتہ بھی دیتے ہیں، بادشاہت بھی دیتے ہیں. چلتے 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 اخیر اتنی مجبور ہو گئی. آٹھویں محمد سے کیا کہ پھر وہی بات کہی رشتہ بھی لے لے، بادشاہت بھی لے لے، کسی طریقے سے ہمیں لعنت سے بچا. امام رضا مدینہ سے نکلے. اب سفر شروع ہو گیا ہے خراسان کی طرف. بادشاہت ہے مامون رشید کی. میں پورا موضوع امام رضا پڑھنے لگا ہوں. اگر آپ کی سماعت مکمل متوجہ. امام چلتے چلتے پہنچے. جب امام پہنچے تو یہ بہت لمبا ایک واقعہ میں پڑھوں گا تو بات امام کے سفر پہ ہی ختم ہو جائے گی، اور میں جہاں پہنچنا چاہتا ہوں وہ بات ادھوری رہ جائے گی. نیشا پور کا سفر امام کا مشہور ترین سفر. اتنی دنیا علم کے لیے ترس گئی تھی، اتنی ترس گئی تھی کہ اتنا عرصہ ہو گیا تھا باب علم بند تھا. اتنا ترس گئی تھی کہ امام جس گھوڑے پہ تھے 7 لوگ کاغذ قلم اٹھا کے آ رہے تھے. یہ بولے ہم لکھیں. اور امام کی وہ حدیث جسے سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، وہ حدیث آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اسے کاغذ پہ لکھ کے پانی میں ڈبو کے گونگے کو وہ پانی پلایا جائے تو اسے زبان مل جائے. وہ حدیث سلسلۃ الذہب پڑھ کے اندھے کی آنکھوں پہ پھونک ماری جائے اسے بینائی مل جائے. جب نیشاپور کے قریب آ کے امام سے پوچھا گیا کچھ تو بول، امام نے پھر ایک سلسلہ شروع کیا. اسے کہتے ہیں سلسلہ عصمت، اسے کہتے ہیں شجرہ طیبہ. امام نے کہا میں نے سنا ہے اپنے باپ سے جس کا نام
موسیٰ کاظم تھا، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو جعفر صادق تھے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو محمد باقر تھے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو علی زین العابدین تھے، انہوں نے سنا اپنے باپ سے جو حسین ابن علی تھے، حسین نے سنا ہے اپنے بھائی حسن کے ساتھ بیٹھ کے جو حسن تھے، حسن اور حسین نے سنا ہے علی سے، علی نے سنا ہے محمد سے، محمد نے سنا ہے جبریل سے، جبریل نے سنا ہے اللہ سے۔ امام نے پورا سلسلہ پڑھا، اس سلسلے میں ایک بھی کڑی ٹوٹی ہوئی نہیں تھی۔ جب امام نے اتنا بہترین سلسلہ پڑھا تو لوگوں نے کاغذ قلم ہاتھ میں کیا سنا؟ اب امام گھٹنوں پہ کھڑے ہوئے، زین پہ کھڑے ہوئے، امام نے کہا لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، یہ کہہ کے امام پھر بیٹھ گئے، سواری پھر چلی، لکھنے والے کاغذ قلم لے کے پیچھے بھاگے، مولا آگے، امام پھر گھٹنوں پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، امام نے کہا اس قلعے میں داخل جو ہوگا وہ امان پا جائے۔ لوگوں کے چہروں پہ خوشی آئی، امام پھر بیٹھے، لوگ پھر پیچھے پیچھے دوڑے، امام پھر گھوڑے کی زین پہ بلند ہوئے، امام نے کہا لیکن اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں، اتنا کہنا تو لوگوں کے سانس وہی کے وہی رک گئے کہ اب مولا پوہے گا کہ وضو شرط ہے، نماز شرط ہے، غسل شرط ہے، روزہ شرط ہے، تقوی شرط ہے، زہد شرط ہے، عبادت شرط ہے۔ امام کا گھوڑا چلتا گیا، 40,000 کاغذ قلم امام کے پیچھے پیچھے چلتے گئے، مولا وہ شرط کیا ہے، مولا وہ شرط کیا ہے، مولا وہ شرط کیا ہے۔ امام گھوڑے کی زین پہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنی عبا کو کھولا، سینے پہ انا من شروطہا، ان شرطوں میں ایک شرط عام ہے، عام ہے وہ شرط، ہمارے بغیر تم لا الہ الا اللہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ امام پہنچ گئے خراسان، مامون نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیعت ہو، امام کو تخت پہ بٹھایا گیا، امام نے کہا پھر اسے کہا بیعت کروائیں، توجہ میری طرف رکھیے، امام نے ایسے ہاتھ بلند کیا، لوگ سامنے لائن بنا کے کھڑے تھے بیعت کرنے کے لیے، امام یوں بیٹھے تھے بلا تشبیہ۔ مامون نے کہا کہ مولا میں بیعت کروانا چاہتا ہوں، امام نے کہا میں بیعت کروا رہا ہوں، اس نے کہا مولا ایسے بیعت نہیں، ہم تو ایسے کرواتے ہیں۔ امام نے مامون کی طرف دیکھا، بدبخت تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا، یہ بیعت کا طریقہ تم نے کہاں سے لیا؟ اور یہ بات میں آج منبر پہ بتاؤں، یہ بیعت سقیفے سے شروع ہوئی تھی، یہ غدیر سے شروع ہوئی تھی۔ غدیر میں رسول نے علی کا ہاتھ ایسے نہیں بڑھایا، ایسے اٹھایا۔ خلافت والوں کی ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی، امامت والوں کی ہاں بیعت ایسے ہوتی رہی۔ جو چپ ہے تمہاری خاموشی کا تالا توڑوں، اگر آج بھی دیکھنی ہو کہ امامت کدھر ہے، خلافت کدھر ہے، اب پتہ چلا کہ علم پہ ہاتھ کیوں ہے۔ غازی آج بھی 12ویں کی بیعت لے رہا ہے، اور ویسے بھی جس گھر کی چھت پہ غازی کا ہاتھ ایسے ہو، اس گھر میں رہنے والوں کا ہاتھ کبھی ایسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم غدیر والے ہیں۔ امام نے کہا ہم بیعت ایسے نہیں کرواتے، ہم ایسے کرواتے، اور رسول کا بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ چھوٹی انگلی سے بیعت شروع کرو اور انگوٹھے پہ ختم کرو۔ یہ بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت کا لفظ ہے بیچنا۔ 5 چیزیں معصوم خریدتا ہے، 5 بیچتا ہے۔ 5 چیزیں معصوم کے حوالے کی جاتی ہیں، جان، عزت، مال، نفس، اولاد، یہ معصوم کی، اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں لی جاتی ہیں، اس کے بدلے میں اس سے 5 چیزیں معصوم سے خریدی جاتی ہیں، جنت، بخشش، شفاعت، حشر کی ذمہ داری اور قبر کے عذاب سے بخشش۔ 5 چیزیں دو، 5 چیزیں لو، اس خرید و فروخت کو بیعت کہتے ہیں۔ یہ سوائے معصوم کے کسی کی ہو نہیں سکتی، کیونکہ سوائے حجت کے کوئی یہ چیزیں دے نہیں سکتا۔ صحابی جنت میں جا سکتا ہے،
لے جا نہیں سکتا. ویسے بھی میں پاکستان کے ہر ممبر پہ کہہ رہا ہوں، میرے اہل سنت بھائیوں نے اسلامیات میں وہ واقعہ بڑی کثرت سے لکھا ہے کہ ہمارے پاس 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسے ہیں جنہیں نبی نے اپنی زندگی میں بیعت رضوان میں جنت کی بشارت دی تھی، اور انہیں میرے اہل سنت بھائی عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 ایسے ہیں، ہمارے پاس 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. مجھے اس واقعے میں بحث نہیں کرنی کہ اس کی شرط کیسی ہے، یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے اہل سنت بھائیوں کے پاس صرف 10 ایسے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی بشارت دی تھی. یہ سارے وہ بیٹھے ہیں جنہیں نبی نے جنت میں جانے کی ضمانت دی ہے. بشارت والے اور ضمانت والے اور. متوجہ ہیں جی؟ امام نے فرمایا بیعت ایسے ہو. امام کی بیعت ہو گئی. جب بیعت ہو گئی تو اب مامون نے کہا مولا پہلا حکم. مولا نے اپنی حکومت میں، اپنی گورنمنٹ میں جو پہلا حکم پاس کیا، جو پہلا ایگزیکٹو آرڈر پاس کیا، وہ حکم نامہ کیا تھا؟ امام نے کہا سب سے پہلا میرا حکم یہ ہے کرنسی تبدیل کی جائے. میں تاریخ پڑھنے لگا ہوں آپ کو. امام نے کہا کرنسی تبدیل کی جائے. وجہ اس سے پہلے اسلامی ملکوں میں چلتا تھا روم کا سکہ. روم کے سکے کے اوپر بتوں کی تصویریں ہوتی تھی جس سے وہ اپنے مذہب کی تشہیر کرتے تھے. اس روم کے سکے کی اہمیت پوری دنیا میں ایسے تھی جیسے آج امریکن ڈالر کی. یعنی کہ امریکن ڈالر آپ کو دنیا کے ہر ملک میں چل جائے. روم کے سکے کے ساتھ خرید و فروخت ہوتی تھی. امام نے کہا پہلا میرا حکم ہے جتنے اسلامی ملک ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے. متوجہ ہیں بات کی جانب؟ تو میں بات میں کروں. جتنے بھی اسلامی ملک ہیں بس رکھتے ہیں یہ روم کا سکہ نہیں خریدیں گے. مامون نے کہا مولا پھر خرید و فروخت کیسے ہوگی؟ امام نے فرمایا ہم اپنا سکہ بنائیں گے. معلوماتی میں سنانا چاہتا ہوں. فوراً ٹکسال کو بلایا گیا. سکہ ڈھالا گیا. مامون نے کہا مولا سکہ تو ڈھل گیا، اب آپ بتائیں سکے پہ کیا لکھیں؟ کعبہ کی تصویر بنائیں، لا الہ الا اللہ لکھوائیں؟ امام نے ٹکسال سے کہا سکہ میرے ہاتھ میں دے. سکہ ہاتھ میں دیا. امام نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ لکھوائے گا. یہ کہہ کے امام نے دستے دعا بلند کیے، میرے مالک یہ اسلامی ملکوں کا سکہ ہے، وہ لکھوا جو تیری رضا ہے. یہ کہہ کے امام نے اپنی انگوش شریف سے مہر لگائی. لکھا ہوا تھا علی اور ولی اللہ. کیونکہ لا الہ الا اللہ سب کوئی پڑھ سکتا ہے، محمد رسول اللہ ہر کوئی پڑھ سکتا ہے. علی ولی اللہ وہ پڑھے گا جس کا لا الہ پہ بھی یقین ہوگا. محمد رسول اللہ پہ علی ولی اللہ دین کی کچی پکی کا نام نہیں، دین کی ماسٹر ڈگری کو علی ولی اللہ کہتے ہیں. امام نے کہا علی ولی اللہ کا سکہ. امام نے کہا یہ سکہ بناؤ. وہ سکہ بن گیا. وہ سکہ اسلامی ملکوں میں پہنچا دیا گیا. اب دشمن کے لیے تو وہ موت تھا کہ دل میں بغض علی جے میں علی ولی اللہ. مولا حسین. لیکن نوکر کے لیے، علی کے محب کے لیے وہ قیمت سے زیادہ قیمتی تھا. لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا علی کے شیعوں کو کہ یہ سکہ ہمیشہ نہیں چلے گا، آخر تھوڑی دیر کے بعد اس سکے کو بند کر دیا جائے گا. لہٰذا علی کے جتنے شیعہ تھے وہ اس سکے کو خرچ نہیں کرتے تھے، اسے اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر جب بھی کوئی سفر کے لیے نکلتا وہ اس سکے کو کپڑے پہ باندھ کے اپنے بازو پہ باندھ کے میرا امام ضامن ہے. یہ پہچان ہوتی تھی شیعوں کی. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں گئے اور آپ کو کوئی محب اہل بیت ملے
اس دور میں لوگ مذہب چھپاتے تھے. شوہر بیوی کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا مذہب کیا ہے. دوست کو نہیں بتاتا تھا کہ میرا عقیدہ کیا ہے. ایک دوسرے سے جب تنہائی میں ملتے اور ایک دوسرے سے پوچھتے تو علی سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. پھر یہ امام زامن نشانی ہوتی تھی, یہ آئی ڈی کارڈ ہوتا تھا, اسے کھول کے دکھاتے تھے میں بھی علی کی ولایت کا قائل ہوں. میرے شہنشاہ, موضوع پسند ہے سرکار بات میں, کیونکہ مجلس مولا کی ہے تو میں پوری گفتگو مولا پہ کروں. اتنے فضائل ہیں علی ابن موسیٰ رضا کے, اشرا پڑھا جا سکتا ہے. ایک مجلس ہو سرکار کی علمی بصیرت پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی سیاسی فیصلوں پہ, ایک مجلس ہو سرکار کی جنگوں کی حکمت عملی پہ. پوری ایک کھلی کتاب ہے میرے بادشاہ کی سیرت. میرے شہنشاہ دربار میں بیٹھے تھے, دربار میں بیٹھے بیٹھے مامون رشید کا یہ طریقہ کار تھا کہ جتنے سیاسی فیصلے ہوتے تھے وہ خود کرتا تھا, علمی فیصلے امام سے کرواتا تھا. اور امام ویسے بھی دنیا داری کے فیصلوں کو ترجیح نہیں دیتے تھے. امام کہتے سیاست جانے اور تو جان. اس لیے علی ان ولی اللہ پڑھنے والوں کو سیاست سے دور رہنے کا حکم دیا گیا. سیاست جھوٹ اور منافقت کی ماں کا نام ہے. آل محمد نے سے دور رہنے کا حکم دیا. یہ سب سے پہلے علی کے خلاف استعمال ہوئی تھی. اب مولا صرف علمی فیصلوں کے لیے دربار میں آتے. مامون رشید ایک دن دربار میں تھا, یہاں دربار میں خوشبو کا جھونکا آیا. اتنی تیز خوشبو تھی کہ ہر کوئی دائیں بائیں دیکھنے میں مجبور ہو گیا, یہ خوشبو کہاں سے آئی. مامون رشید بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے یوں دیکھا, یہ خوشبو کہاں سے آئی. یا دور سے ایک شخص ہاتھ کا اشارہ کر رہا تھا. مامون نے کہا اسے بلاؤ. کون ہے تو؟ اس کا جسے ڈھونڈ رہا ہے. کون؟ اس نے کہا وہ خوشبو میرے پاس. مامون نے کہا کون سا عطر ہے, کس پھول کی خوشبو ہے, کہاں سے خرید کے لایا ہے؟ اس نے کہا نہ یہ پھول نہ یہ عطر. پھر یہ کیا ہے؟ اس نے ایک کپڑے کو کھولا, اس کے اندر ایک ڈبی تھی, اس نے ڈبی کو کھولا, مامون کے سامنے کیا. مامون نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا تیرے رسول کے سر کے بال. یہ منہ مبارک رسول ہے, نسل در نسل ہمارے پاس آ رہے ہیں. تو پھر اس نے کہا اب میں غریب ہو گیا ہوں, چاہتا ہوں یہ بال بیچ دوں, لہذا میں چاہتا ہوں کہ تو خریدے. مامون نے کہا قیمت؟ اس نے ایک بال 100 دینار, 7 بال 700 دینار. اس نے کہا اتنے قیمتی کیوں؟ اس نے کہا رسول کے خریدنے. مشیروں نے مامون سے کہا خرید لے, کوئی نہ کوئی چیز تو ہمارے پاس بھی ہوگی, ہم بھی نبی کے وارث ہیں. منہ مبارک ہمارے پاس ہوں گے, لوگوں کو زیارت کروایا کریں گے, کہیں گے ہم وارث رسول. مامون نے کہا خریدو. بال خریدنے کے جب وقت آیا خزانے سے پیسے دیے جانے لگے. مامون نے کہا رک رک رک, یہ کون بتائے گا کہ یہ رسول کے ہیں؟ اس کا خوشبو نہیں بتا رہی. اس کا ہمیں کیا پتا, ہم نے کوئی رسول دیکھا تھا؟ ہمیں کیا پتا یہ بال اور رسول کے خوشبو ہے. اتنا کہنا تھا, یہ پیچھے سے کسی نے دیکھی, کہا اسے نہ بلائیں جو محمد کا بیٹا ہے. ہاں ہاں ذرا بلائیں مولا علی ابن موسیٰ رضا کو. مولا رضا کو دربار میں بلایا گیا. پوری رات بھی واہ واہ کہو تو جملے کا قد بڑھا. جب امام رضا کو دربار میں بلایا گیا تو درباریوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی. وہی خوشبو ادھر سے بھی آ رہی تھی. مالک حسین ان ہاتھوں کو سلامت ہو, جو خوشبو ادھر سے آ رہی تھی. بالکل وہی خوشبو
خوشبو ادھر سے آ رہی ہے۔ امام خرامہ خرامہ چلتے ہوئے مامون کے قریب آئے، مامون نے نشست کو خالی کرایا، امام کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہوئے۔ مامون نے کہا سرکار فیصلہ یہ کروانا ہے، یہ لے کے آیا ہے منہ مبارک اور اس شخص کا دعویٰ ہے کہ یہ بال نبی کے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا یہ بال رسول کے ہیں؟ درباری یوں حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ اب امام رضا کیا فیصلہ کریں گے۔ امام نے کہا بال میرے قریب کیے جائیں، تشت پہ بال رکھ کے امام کے قریب کیے گئے۔ امام نے ایک لمحے میں کہا انگلی کا اشارہ کیا، یہ 4 میرے نانا کے ہیں، یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں۔ یہ 4 بال میرے نانا کے ہیں، یہ 3 بال جب سے مجمع تیز ہوا ہے تب سے خطیبوں کو بھی تیزی آ گئی۔ 4 بال میرے نانا کے، یہ 3 بال میرے نانا کے نہیں۔ اتنا کہنا تھا، مامون قریب آیا، قریب آ کے دیکھنے کا مولا ویسے آپ نے فیصلہ تو کر دیا ہے لیکن یہ دکھنے میں ایک جیسے ہیں، قد ان کا ایک جیسا ہے، رنگت ان کی ایک جیسی ہے، مولا یہ کیسے پتہ چل گیا یہ 4 تیرے نانا کے، یہ 3 تیرے نانا کے نہیں؟ امام نے فرمایا فوراً چراغ روشن کرو، فوراً آگ روشن کی جائے۔ آگ روشن کرنا تھا، امام نے بھرے دربار میں فوراً جب آگ کو سامنے بلایا گیا، سامنے بلا کے امام نے 3 بال آگ میں پھینکے، تینوں کے تینوں ہی جل گئے، تینوں کے تینوں ہی جل گئے، تینوں کے تینوں ہی جل گئے۔ امام نے 4 بال آگ میں پھینکے، آگ میں جانا تھا، یہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، آگ گلزار ہو گئی، آگ کا گلزار ہونا تھا۔ مامون نے کہا اچھا مولا آج پتہ چلا تیرے نانا کے بالوں کو آگ نہیں چھوتے۔ امام نے کہا بدبخت، تیری سمجھ میں نبی کا بال نہیں آیا، نبی کی آل کیسے آیا؟ تجھے نبی کے بال سمجھ میں، نبی کی آل سمجھ میں کیسے؟ جو اتنا رئیس تھا وہ غریب الغربہ کیسے ہوا؟ میرا مولا تمہیں مشہد لے کے جائے، علی کے روزے پہ جاؤ تو جلالت، حسین کے روزے پہ جاؤ تو کرم، عباس کی ذری پہ جاؤ تو روب، رضا کے روزے پہ جاؤ تو امیری۔ جو پہلی بار مشہد جاتا ہے نا، جو ہی امام رضا کا حرم دیکھتا ہے سینہ بھائی جان یوں چوڑا ہو جاتا ہے، شیعہ کو فخر ہوتا ہے اس امام کا نوکر ہوں۔ سونے کے دروازے، چاندی کی سیڑھیاں، بہترین حرم، تا حد نگاہ، امیری ہی امیری، خوشبو کے جھونکے، بہترین ایرانی کلیم، خادموں کی لمبی لائنیں۔ ظاہر چلتا چلتا جب امام کی ذری پہ جاتا ہے، ذری کو دیکھتا ہے پھر چہرہ خوش ہوتا ہے۔ سونے کی ذری راز کر رہا ہے زہرا کا بیٹا، لیکن جگر اس تب پھٹتا ہے جب بندہ زیارت کی کتاب اٹھاتا ہے تو پہلا جملہ لکھا السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ غریب الغربہ پڑھ کے ظاہر ذری پہ سر مار کے کہتا امیری تیری اتنی زیادہ ہے تو غریب الغربہ کیسے ہے؟ اگر سننے والا کان ہو تو رضا کی ذری سے آواز آتی ہے، جس کی بہن پردیس میں رول کے مر جائے، جس کا لاشا وطن میں نہ آئے، جسے پردیس میں مسافر سمجھ کے دفنا دیا جائے، وہ غریب ہوتا ہے۔ یہ جو آج ہم میں عزاداری کی تہذیب ہے یہ ہمیں امام رضا نے سکھائی۔ اتنا امام کو حسین کی عزاداری سے پیار تھا، کتابیں کہتی ہیں جب امام مجلس سننے کے لیے آتے تو جہاں بیٹھ کے اب سن رہے نا، اس جگہ کا تقدس بتاؤں، امام بیٹھنے سے پہلے بھی اس جگہ کو چومتے، اٹھنے سے پہلے پھر چومتے۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا مولا آپ اپنے دادا کی مجلس کی جگہ کو چومتے کیوں ہیں؟ امام رضا نے کہا اگر میں دنیا کو اس کا تقدس بتاؤں لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں، لوگ رہے ہی حسین کی صف عزا پہ۔ مولا نے فرمایا یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے ملائکہ اپنے پر مس کرتے۔ مولا فرماتے اگر ہمارے عزادار کو
مجلس شبیر میں بیٹھنے کا اجر بتا دیا جائے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہ جب عرش میں ملائکہ سے کہتا فرش پہ دیکھو جہاں حسین کی مجلس ہو رہی ہوتی، تو ملائکہ کہتے ہیں ہم سے ساری زندگی کی عبادت لے لے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس محفل میں جانے دے۔ اس لیے کہ کائنات کا کوئی عمل ایسا نہیں جس میں 14 نے کہا ہو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کسی کتاب میں مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کہا مصلی بچھاؤ ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں گے، افطاری کے لیے دسترخوان سجاؤ ہم تمہارے ساتھ افطار کریں گے، حج کے لیے احرام باندھو ہم تمہارے ساتھ حج کریں گے۔ ایک ہی وعدہ کیا، تم حسین کی صف بچھاؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم ضرور آئیں گے۔ مردوں میں سجاد بیٹھ جاتا ہے، عورتوں میں زینب بیٹھ جاتی ہے۔ میرے مولا علی ابن موسیٰ رضا، مولا اپنے گھر میں روزانہ مجلس کرواتے تھے۔ شبیر کے ذاکر کا احترام میرے مولا رضا نے سنایا، اتنا احترام کرتے تھے اپنے دادے کے ذاکر کا۔ اکثر دیبل کو بلاتے تھے مرثیہ سننے کے لیے۔ دیبل ایک دن امام کو مرثیہ سنانے کے لیے، دیبل ابھی دروازے پہ تھا، امام چل پڑے، دیبل وہیں کا وہیں رک گیا۔ امام نے کہا رکا کیوں ہے؟ اس نے کہا آپ چل رہے تھے، میں آپ کے احترام میں رک گیا۔ امام اس کی طرف دوڑ کے گئے، امام نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے جو جملہ پڑھا وہ جملہ سناؤ۔ امام نے گلے میں باہیں ڈال کے، اے میری دادی کا مددگار، اے میری ماں فاطمہ الزہرا کے مددگار۔ امام نے شبیر کے ذاکر کے گلے میں باہیں ڈالی، امام ہاتھ پکڑ کے لے کے آئے، دیبل سر جھکا کے آیا۔ امام نے کہا دیبل کوئی نیا مرثیہ بھی لکھا ہے؟ عامر آباد سے لکھا ہے۔ امام نے کہا سنا مجھے، آج میں اپنے دادے کو رونا چاہتا ہوں۔ دیبل کھڑا ہو کے پڑھنے لگا، امام نے کہا رک، منبر پہ بیٹھ۔ دیبل کہتا مولا پھر آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا زمین پہ۔ دیبل تڑپ کے کہتا میری جرت ہے زہرا کا بیٹا زمین پہ بیٹھے میں ممبر پہ بیٹھ جاؤں؟ فرمایا میں حکمن کہتا ہوں تو ذاکر شبیر بن کے ممبر پہ بیٹھ، میں عزادار شبیر بن کے خاک پہ بیٹھ۔ آج مجھے شبیر کا عزادار بننے دے، آج مجھے حسین کا عزادار بننے دے۔ دیبل ممبر پہ حکم امام کے تحت بیٹھ گیا۔ دیبل نے ایک مرثیہ پڑھا، یہ مرثیہ عربوں میں آج بھی بڑا مشہور ہے۔ عرب آج بھی اس مرثیے کو سب سے زیادہ پڑھتے ہیں۔ یہ وہی مرثیہ ہے جسے ہمارے اہل بیت شہید محسن نقوی نے اسی مرثیے کا اردو میں ترجمہ کیا تھا اور وہ بڑا مقبول ہوا تھا۔ زہرا تیری کلیوں کا صحرا میں بکھر جا، یہ تخیل دیبل ہے، یہ دیبل نے لکھا تھا۔ سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا۔ دیبل ممبر پہ بیٹھا، دیبل نے ممبر پہ بیٹھ کے مرثیہ شروع کیا۔ دیبل لگا میرا سلام سیدہ تیری اولاد پہ، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسن کو جسے امت نے تیروں سے زخمی کیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے حسین کو جس کا لاشا 3 دن بغیر کفن کے پڑا رہا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے سجاد کو جس نے زیور اٹھائے اور شام کا بازار عبور کیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے باکر کو جس نے کم سنی میں قید دیکھی، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے جعفر صادق کو جسے امت نے زہر دے کے شہید کر دیا، بی بی میرا سلام تیرے بیٹے موسی قاسم کو جس کے جسم کا گوشت زندان کی زنجیریں کھا گئی۔ دیبل نے یہ آخری شعر پڑھا اور آخری شعر پڑھنے کے بعد دیبل ممبر سے نیچے اتر آیا۔ اب جو بندہ امام رضا کے جنازے پہ وہ ماتم کرے گا، دیبل امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا شعر پڑھ کے نیچے اترا۔ امام رضا روتے روتے اٹھے، امام نے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ شعر لکھا، امام نے کہا دیبل دوبارہ ممبر پہ جا، ایک شعر دوبارہ پڑھ۔ دیبل نے دوبارہ شعر کو ہاتھوں پہ لیا، امام نے لکھا میرا سلام زہرا تیرے اس بیٹے پہ جو تو اس میں غربت کی حالت میں دفن ہو جائے گا۔ یہ شعر پڑھنے کے بعد دیبل نے ہاتھ جوڑے، ہاتھ جوڑ کے مولا مجھے تو نہیں پتا فاطمہ تو زہرا کا کوئی بیٹا تو اس میں بھی دفن ہے۔ امام نے اپنے گریبان کو چاہ کیا، چاہ کر کہ یہ تیرا وہ غریب امام ہے جو تو اس میں دفن ہو جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، دیبل نے دوبارہ شعر پڑھا، یا مستورات کی طرف سے کنات اٹھی، ایک سفید سر والی کریم روتی ہوئی آئی،
دوبارہ شعر نہ پڑھنا، جب سے تو نے شعر پڑھا ہے کبھی رضا کی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے، کبھی کوئی بہن بے ہوش ہوتی ہے۔ امام رضا روتے روتے کنات کے قریب گئے، رو کے کہتے اے رضا کی بہنوں، تم نے صرف بھائی کے قتل کا شعر سنا اور تم نے رونا شروع کر دیا۔ ہائے میرا سلام سیدہ زینب پہ جو 70 قدم کے فاصلے پہ سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی نہ مار۔ تم نے صرف بھائی کی شہادت کا شعر سنا۔ اجازت دو تو میں 2 جملے پڑھوں شہادت کے۔ غربت کی حالت میں، پردیس میں، جہاں اپنا بھی کوئی نہیں تھا، جب مامون ملعون نے دربار میں بلایا امام کو زہر کے لیے، امام نے اپنے نوکر ابا سلط کو ساتھ لیا، فرمایا میرے ساتھ چل، آج میرا آخری دن ہے۔ ابا سلط تڑپا، مولا کیوں؟ فرمایا آج مجھے دربار میں زہر دی جائے گی۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلط نے کلائی پکڑ کے کہا جب خبر ہے پھر جا کیوں رہا ہے؟ امام نے فرمایا نہیں، شہادت ہمارا ورثہ ہے، مجھے دربار میں جانا ہے۔ امام نے کہا ہاں ابا سلط میں تجھے نشانی بتاؤں، جاؤں گا میں تنہا، واپسی پہ اگر میرا امامہ چادر بن کے میرے سر پہ ہوا تو سمجھ لینا تیرے امام کو زہر مل گئی۔ ابا سلط حربی خود روایت کرتا ہے، وہ کہتا جب دربار کا دروازہ آیا نا، ابا سلط کہتا میں نے آخری بار رضا کا چہرہ دیکھا، امام رضا نے آخری بار یوں میری طرف دیکھا۔ ابا سلط قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا بہنیں غریب نہ کر، مولا تیری بہنیں پردیس میں ہیں، مولا منت کر نوکر پہ ابھی یہیں سے واپس چلے چل، آ میں تجھے مدینے چھوڑ کے آؤں۔ اتنا کہنا تھا، امام نے فرمایا ابا سلط میں تیری جنت کا ضامن، تو نے اپنے وقت کے امام کا خیال رکھا۔ ابا سلط کہتا امام دربار میں چلے گئے، میں دربار کے دروازے پہ بیٹھ کے روتا رہا، رو رو کے کہتا اے فاطمہ زہرا مدد کر، تیرا بیٹا غریب ہو کے تنہا دربار میں گیا ہے۔ ابا سلط کہتا میں بی بی سے تبسل کر رہا تھا، یہ تھوڑی دیر بعد میں نے امام رضا کو دربار سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ ابا سلط کہتا میں نے چہرے پہ ماتم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ امام کا امامہ کھل کے چادر بن کے امام کے سر پہ تھا۔ ابا سلط کہتا کاش وہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا، میں نے زمانے میں بہت لوگوں کو زہر کے بعد جیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسے کہا میں نے دیکھا ہے ابھی زہر ملی، تھوڑی دیر کے بعد دربار سے باہر نکلا، جہاں سے رضا پاؤں اٹھا رہا تھا زمین سے خون آ رہا تھا، زہر اتنی شدید تھی زہرا کے بیٹے کے پاؤں کے تلوے پھٹ گئے۔ آج روکو میں، آج روکو۔ ابا سلط کہتا میں روتا ہوا سامنے آیا، میں نے کہا رک میرا بادشاہ، ان ملعونوں نے اتنی شدید زہر دی، مولا آپ کے پاؤں کے تلووں سے خون آ رہا۔ ابا سلط کہتا ہے میں نے اگلا منظر دیکھا، میرا سر دیوار پہ آیا، اب اللہ جانے یہاں کون ماتم کرے گا۔ ابا سلط کہتا میں نے امام کے پاؤں روکے تھے یا امام نے آنکھوں سے پردہ ہٹایا۔ امام کہتا میں نے دیکھا امام کی آنکھوں سے لہو جاری تھا، رو کے کہتے تو پاؤں کو رو رہا ہے، او میرا جگر پھٹ گیا۔ ابا سلط کہتا میں نے ہاتھ تھاما، ہاتھ تھام کے میں لے کے گیا امام کو گھر۔ ابا سلط کہتا میں نے جلدی بستر بنایا، امام نے کہا بستر بعد میں بنا، جلدی کر ہرسمہ کو بلا کے لا۔ ابا سلط کہتا میں ہرسمہ مولا کا نوکر، مولا کا خاص صحابی، جیسے علی کو ابو ذر و کمبر سے پیار تھا ایسے رضا کو ابا سلط اور ہرسمہ سے پیار۔ ابا سلط کہتا میں روتا ہوا ہرسمہ کے گھر کی طرف دوڑا۔ ابا سلط کہتا جو ہی میں بازار میں گیا تیز آندھی آ گئی، اتنی تیز بارش ہوئی، اور یہ اثر ہے جب امام کو زہر ملتی ہے تو ہمیشہ ایک ایسا طوفان آتا ہے جس سے لوگ ڈر جاتے ہیں، اس لیے کہ کائنات میں تبدیلی آتی ہے جب حجت دنیا چھوڑ رہی ہوتی ہے۔
ابا سلت کہتا ہے میں نے زندگی میں اتنا خوفناک طوفان نہیں دیکھا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے خراسان میں لہو کی بارش ہونے لگی ہے، اتنی تیز آندھی تھی، دروازوں کے ساتھ دروازے لگ رہے تھے، لوگ ڈر کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ گئے۔ ابا سلت کہتا ہے میں روتا روتا ہرسمہ کے دروازے پہ گیا، میں نے دروازے پہ دستک دی، ہرسمہ مصلی پہ بیٹھا تھا، میں نے کہا ہرسمہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا نماز آیات پڑھ رہا ہوں، اتنی تیز اور اتنی خوفناک آندھی آ گئی ہے، اللہ جانے کسی مظلوم کا گھر تو نہیں اجڑ گیا۔ اتنا کہنا تھا، ابا سلت کہتا میں نے ہرسمہ کے گلے میں باہیں ڈالی، روکے کا کوئی مظلوم نہیں، ہمارا امام غریب ہو گیا ہے، ہمارے مولا کو زہر مل گئی ہے۔ ابا سلت کہتا بازار میں ادھر سے میں رو رہا تھا، ادھر سے ہرسمہ رو رہا تھا۔ ابا سلت کہتا میں کبھی ہرسمہ کو پکڑتا تھا، کبھی ہرسمہ مجھے پکڑتا تھا، ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے دیتے جب امام رضا کے گھر گئے، ابا سلت کہتا میں نے دروازہ کھولا، میں نے امام کو بستر پہ نہ پایا، میں نے ہرسمہ سے کہا میں تو ابھی مولا کو بستر پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتے جلدی جلدی ہم نے چراغ روشن کیا، ہم نے دیکھا رضا زمین پہ ایسے تڑپ رہا ہے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ ابا سلت کہتا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھے گا مولا زہر کا اثر زیادہ تو نہیں؟ امام رو کے کر کے مجھے بتا تجھے آنے میں دیر کیوں ہوئی ہے؟ رو کے کر کے مولا باہر طوفان بڑا تیز ہے، باہر بارش بڑی تیز ہے۔ رضا رو کے کہتا تم مرد ہو کے گھبرا گئے، وہ عورت ہو کے اکیلی قوم کی پہاڑیوں پہ رو رو کے کہہ رہی ہے رضا میری اونٹنی مر گئی، میری کنیز مر گئے۔ ماتم غریب